جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ کل کا دن پاکستان کی تاریخ کا ایک عجیب دن تھا، لندن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جس میں ایک آرمی چیف، پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف لوگوں نے پروٹیسٹ کیا۔ اینڈ مجھے اللہ پاک نے یہ موقع دیا کہ میں ایک ظالم حکمران کے سامنے جو آواز اٹھائی گئی، اس آواز میں تھوڑا سا مجھے حصہ ڈالنے کا موقع مل گیا۔ اینڈ یہ اللہ پاک کی دین ہے۔ میں آج کوئی چیزیں ایک چھوٹی سی نیوز آپ کو دے کے میں آگے چلتا ہوں۔ میں ذرا اپنی فیلنگ بتانا چاہ رہا ہوں، the way I feel now, the way it was gone۔ وہ کل کا جو دن تھا، جو سارا کچھ ہوا، اور جو میں لوگوں سے انٹریکٹ کیا، میں نے جو لوگوں سے میں نے چیزیں دیکھی، جو میں نے باتیں سنی بیہائنڈ دا سین، آف دا سین، اور وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ جسٹ یوں سمجھ لیں کہ چھوٹی سی ہمیں دل دیاں گلاں ہلکیاں پھلکیاں جو میں محسوس کیتا وہ میں تڑنا کراں گا۔ لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مائیکل پولک ہیں، یہاں پہ انگلینڈ میں بیرسٹر ہیں، انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے کہنے پر عاصم منیر کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کروایا، اور ایک فارمل درخواست دے دی انہوں نے اس کو درخواست دینے کے بعد اس کو ٹویٹ بھی کیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹویٹ ہمارے ساتھ۔ تو صورتحال یہ ہے کہ عاصم منیر کے اوپر جو ہے وہ قتل کا مقدمہ اور اقدام قتل کا مقدمہ جو ہے وہ لندن میں لانچ کیا گیا ہے۔ یہ ایکچولی ایک چیز ذہن میں رکھیں، ان سے پھانسیاں نہیں ہوتی کسی کو، نہ کوئی پھانسیوں کی اتنا کوئی چانس بن رہا ہے اس میں، لیکن یہ بڑی سمبولک چیز ہے کہ دنیا عاصم منیر کو کیسے دیکھ رہی ہے۔ عاصم منیر کو پاکستان کا اوورسیز باہر آنے والا بندہ اور دنیا کیسے دیکھ رہی ہے۔ ہم نے اوورسیز اس کو اجاگر کر دیا ہے۔ اس پروٹیسٹ میں، کل کے پروٹیسٹ کی ہائی لائٹ یہ تھی کہ بہت بڑی امبیرسمنٹ تھی، بہت بڑی امبیرسمنٹ تھی انگلینڈ کی گورنمنٹ کے لیے کہ جس گیسٹ کو انہوں نے بلایا، ان کے ایک ادارے نے، انگلینڈ کے ایک ادارے نے اس کو وہاں پہ چیف گیسٹ بنایا، اور اس کے بارے میں پتہ لگا جی کوئی تو قاتل ہے۔ تو یہ عاصم منیر کے لیے کوئی اچھی نیوز نہیں ہے، اور نہ انگلینڈ کے لیے کوئی اچھی نیوز ہے۔ سو یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، ڈیولپ ہو رہی ہیں، یہ تھوڑے دنوں میں ہو سکتا ہے بیک میں چلے جائیں، آپ کو آپ دیکھیں اس سے کیا فرق پڑے گا، کیونکہ وہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہر چیز کی ڈیولپمنٹ سمجھتے ہیں کہ عمران خان باہر آ جائے گا۔ لوگوں کی محبت جو ہے نا، جو میں نے فیل کی تو خود میں آگے بتاؤں گا، لیکن اس وقت یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ عاصم منیر کے اوپر مقدمے کی فارم درخواست دے دی گئی ہے کہ عاصم منیر جو ہے وہ ایک قاتل ہے، اور اس قاتل کے اوپر جو ہے نا وہ مقدمہ ہونا چاہیے۔ اچھا جی، ایک بات یہ ہے کہ ابھی میں نے کچھ دنوں میں جو کچھ چیزیں میرے سامنے ہوتی رہی ہیں، دیکھتا رہوں، اس کے بارے میں ایک عجیب جو چیز میں نے جو فیل کر رہا ہوں، وہ ایک بڑی ڈفرینٹ قسم کی چیز میں تھوڑی سی بیچ میں انٹرپشن آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ کو کوئی انٹرپشن نظر آئے تو اس کے لیے پلیز معذرت۔ بات یہ ہے، بات سر اس طرح ہے کہ اس وقت لوگوں کی انٹینسٹی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، وہ بڑھ گئی ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب آپ یوں دیکھیں کہ میں نے بڑے جلسے دیکھے ہیں، میں نے بچپن سے دیکھتے ہیں، پاکستان میں دیکھا کرتے تھے، جلسے جلوس ہوتے تھے، دیکھا کرتے تھے۔ اس میں مجھے ایک وقت یاد ہے کہ بینظیر بھٹو جب پاکستان واپس آئی تھیں ضیاء الحق کے دور میں، تو ہم اس وقت میں غالباً فرسٹ ایئر میں تھا، تو اس وقت میں نے انٹینسٹی ماحول میں چیزوں میں دیکھی تھی۔ اس کے بعد مجھے نہیں یاد پڑتا کوئی اس قسم کی، لیکن اب جو میں نے چیز دیکھی ہے وہ بہت ہی عجیب انیوژل ہے۔ مجھے اب یہ فیلنگ آنی شروع ہو گئی ہے کہ یہ جو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ عمران خان یا نواز، یہ جو پارٹیاں ہیں، تحریک انصاف ہے، جماعت اسلامی ہے، پیپلز پارٹی، یہ غالباً کوئی سیاست ہو رہی ہے پاکستان میں۔ نہیں سر، یہ سیاست نہیں ہو رہی، اس کا لیول جو ہے وہ سیاست والا ہے نہیں، اس کی اٹیچمنٹ لوگوں کی جو ہے وہ سیاست والی ہے نہیں۔ سیاسی پارٹی میں لوگ لاجکس کچھ چیزوں سے بات کرتے ہیں، کچھ پہ نہیں کرتے۔ یہاں پہ لاجکس جو ہیں نا وہ تھوڑی سی ایموشنز کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہوئی ہیں۔ آپ کی لاجکس، آپ کی ایموشنز بہت سینکرنائز ہوئے ہیں، اور لوگوں کی انٹینسٹی اتنی زیادہ تھی کل کے پروٹیسٹ میں کہ میں اس کے لیے مجھے ایک تو یہ ہوا کہ وہاں پہ امبیسی میں سمجھ نہیں آ رہی، اوپر کھڑکیوں سے وہ تصویریں بنا رہے تھے، میں اس وقت بیٹھا یہ سوچا میں کہ یہ کیا ضرورت ہے نہیں اس طرح ذلیل ہونے کی، اب امبیسی میں صاف نظر آ رہا ہے، کھڑکیوں میں سے آپ نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں اور وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، تو اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ تو اس کی کیا ضرورت تھی جب آپ کو پتا سوشل میڈیا پہ سارے بندے آ جانے ہیں، سارے بندے آپ کے سامنے ہیں، سب کی پکچرز آ جانی ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات مجھے نہیں لگی۔ لیکن بعد میں پتہ لگا یہ سب لائیو جی ایچ کیو میں دیکھا جایا تھا، یا آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹرز میں، مطلب پاکستان میں سارا لائیو دیکھا جا رہا تھا، اور اس کے اوپر وہ کیا انالیسز کریں گے مجھے نہیں پتا۔ لیکن میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ عاصم منیر نے کیسا عجیب و غریب کام کیا اس ملک کے ساتھ۔ یعنی وہ جو اوپر کھڑکیوں میں بندے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کون تھے؟ وہ میرے بھائی تھے، وہ میرے پاکستانی بہن بھائی تھے، جو اوپر بہنیں تو خیر کونی تھی، کل پائی سن، ان کو کس کام پہ لگایا ہے؟ ان کو اپنے ہی بہن بھائیوں کی مخبریوں پہ لگا دیا وہ پاکستان کو، اور پاکستان میں کن سے لوگوں سے مروا رہے ہیں؟ اپنے ہی بہن بھائیوں سے، اور وہ کتنے شوق سے مارتے ہیں جا کے۔
یعنی آپ نے اور یہ مقبول جان کی سٹوری سن لی، قرآن پاک پڑھ رہا تھا، ان کے منہ پہ ہاتھ رکھا گیا، عمران ریاض کا آپ نے سنا، وہ سارا کچھ کیا کن لوگوں نے کیا؟ یہ ہمارے بہن بھائی تھے۔ یہ پاکستان کی فوج کون ہے؟ یہ ہمارے بہن بھائی ہیں۔ یہ گولیاں چلا کے بندے کنہوں نے مارے؟ یہ ہمارے بہن بھائی تھے۔ بہن بھائیوں نے اپنے بھائیوں کو مارا اسلام آباد میں۔ مروانے والا کون؟ عاصم منیر۔ اب عاصم منیر کو اس طرح چھوڑ دیا جائے تو مناسب نہیں تھا، تو فوری طور پہ کال دی گئی۔ یہاں پہ بہائنڈ دا سین بہت ساری چیزیں ہوئیں، بہت سارے واقعات ہوئے، کچھ کا ذکر آپ نے سنا، کچھ کا نہیں۔ انٹینسٹی اتنی زیادہ تھی کہ بہت سارے لوگوں کی مختلف قسم کی رائے ہونی بننی شروع ہو گئی۔ کچھ چاہ رہے تھے کہ جی ہمارے مطلب احتیاط کرنا چاہ رہے تھے لوگ، بہت سارے لوگ کچھ احتیاط کرنا چاہ رہے تھے، کچھ کمپرومائز کہہ لیں، میں لفظ یوز کرنا چاہتا، لیکن میں نے جس چیز دیکھی، میں نے یہ آبزرو کیا کہ جو وہ پہنچے ان کا دلیری کا لیول ڈفرنٹ تھا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ میں بہت دلیر ہوں، لیکن میں یہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر ایک جو جذبات اور جو چیزیں تھیں وہ بہت ہی انٹینس قسم کی تھیں، بہت زیادہ انٹینس تھیں۔ اس میں سب سے زیادہ جو رول جو میں سمجھتا ہوں وہاں پہ آنے کا جو رسک تھا وہ اس میں اظہر مشوانی، اس میں بیرسٹر صاحب کا بہت تھا۔ ابھی زلفی بخاری کیونکہ لندن میں نہیں تھے تو یقیناً وہ بھی وہیں پہ ہوتے، کیونکہ یہ ان کا ہونا ان لوگوں کے لیے بہت تقویت کا باعث تھا۔ اس کے بعد پھر عمران خلیل جو تھے وہ فلائی کر کے آئے، وہ اس وقت ملک سے باہر تھے، رات تک عمران خلیل واز آؤٹ آف دا کنٹری۔ انہوں نے رات کو فلائٹ پکڑی اور تمام تر چیزوں کے ہوتے ہوئے، جبکہ ان کے بھائی کو بھی ارسٹ کیا گیا، ان کو پکڑ کے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، دھمکیاں لگائیں گی، جو بھی ان کے ساتھ بہائنڈ دا سین ہو رہا تھا وہ دیٹس انادر اسٹوری۔ اس کے باوجود وہ بندہ مانچسٹر پہنچا، مانچسٹر سے اس بندے نے ٹرین پکڑی، ٹرین پکڑ کے وہ لندن تک آیا، اس نے جو وہ کر سکتا تھا اس نے کیا، وہ یہاں تک پہنچا، اس نے ریپرزینٹ کیا اس بندے نے پی ٹی آئی یو کے کو۔ بہرحال خیر پی ٹی آئی یو کے ساری پی ٹی آئی یو کے ہی تھی، جو وہاں پہ لوگ کھڑے وہ سارے پی ٹی آئی یو کے تھے۔ اس کے بعد شیان علی تھوڑا سا لیٹ پہنچا، اس کی کالج یونیورسٹی کا کوئی ایشوز تھے، کلاسز تھیں یا جو بھی تھا ان کا مسئلہ مسائل، ٹریفک بہت زیادہ تھی اس دن کل کے دن، تو وہ چیزیں ہوئیں۔ لیکن جس چیز پہ مجھے جو چیز فیل کی نا، میں نے دیکھی انٹینسٹی بہت زیادہ ہے۔ ایک تو یہ کہ ہوا میں مجھے پہلی دفعہ خوف کا عنصر نظر آیا، اور پھر اس خوف کے عنصر کو اوور کم کرتے ہوئے لوگ نظر آئے۔ وہ لوگ ایسے نظر آئے جو بات کر رہے تھے کہ یہ ہمارے گھروں میں جائیں گے، فار ایگزامپل وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ہماری تصویریں لیں گے، ان کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس چیک کریں گے، لیکن وہ ہمارے گھر میں جائیں۔ اس کے باوجود لوگ کھڑے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ انہیں گھروں میں جائیں گے، ان کو پتہ ہے یہ سارا کچھ کام کریں گے، لیکن اس کے باوجود لوگ کھڑے۔ اور لوگوں کا جو غصہ ہے، جو اس کی لیول ہے، جو ٹیمپریچر ہے، جو عمران خان کی محبت کا ٹیمپریچر ہے، بہت اونچا ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کا وہاں پہنچنا، اسے 24 گھنٹے سے کم کا نوٹس تھا۔ یہاں تک کم کا نوٹس تھا کہ رات کو 1 بجے 1:30 بجے کے قریب پولیس سے اجازت لی گئی تھی، یہاں تک تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں اتنے شارٹ نوٹس پہ لوگ جو ہیں وہ نکل کے اپنے کام چھوڑ کے، چیزیں چھوڑ کے وہ وہاں پہ جو پہنچے ہیں، دس از ویری انپریسیڈنٹڈ۔ یہ اس بات پہ، ان ساری چیزوں پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں جو بہت مقتدر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو اوپر بیٹھے، ان کو یہ بات سوچنی ہے۔ آپ کو یہ برج کرنے کی جو بہت سخت ضرورت ہے۔ اتنی بڑی ڈویژن کریٹ ہو چکی ہے، اتنا بڑا گیپ آ چکا ہوا ہے، اس گیپ کو اگر آپ نے کور نہ کیا تو پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے پاکستان کو۔ یہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ تھے، جتنے بھی لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ سارے کے سارے پاکستان کے ساتھ لنک ہے، اپنے بہن بھائیوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لنکڈ ہیں، اور سارے کے سارے خوف توڑ کے آئے ہوئے۔ میں ایک چھوٹے سا ایک آپ کو بات بتاتا ہوں۔ اگر آپ کی کسی بندے کی 4-5 بہنیں ہوں، یہ بہنوں سے میں پوچھتا ہوں، کسی بندے کی 4-5 بہنیں ہوں، ان کا ایک بھائی ہو، تو آپ اس کو نہیں بھیجیں گے جا کے پروٹیسٹ چلا جائے جتنے گولیاں چل رہی ہیں، یا جتنے بندے پڑے جاندے ہیں، یا جتنے لوگوں کو بلیک لسٹ کیتے جاندے، جتنے پاسپورٹ کینسل کیتے جاندے، اتنے چلا جائے۔ نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے بیٹا احتیاط کر، نہ کر، یہ کر، وہ کر۔ لیکن بہن اگر یہ کہے کہ اپنا خیال رکھنا، ہم ٹھیک ہے، ہمارے لیڈر نے ہمیں بزدلی نہیں سکھائی، دس از سم تھنگ ویری ڈفرنٹ۔ یہ نئی چیز نکل کے آ رہی ہے۔ یہ بچے جو نوجوان ہیں، یہ میرے سامنے چیزیں ہوئی ہیں۔ میں نے خاتون ایک کو روتے ہوئے دیکھا ہے، برسٹر صاحب سپیچ کر رہے تھے تو ساتھ میں خاتون کھڑی ہوئی جا رہی تھی، انہوں نے مجھے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ سپیچ کرنے کے بعد، لیکن وہ نہیں ہو سکی۔ میں نے 70 سال کی عورت کو دیکھا، وہ چل کے سردی میں بارش میں آئی ہے صرف یہ کہنے کے لیے میرے پاکستان کو بچا لو۔ وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ میرے اس وقت بات کرتے ہوئے میری فیلنگ جو ہے نا، وہ میں بتا رہا ہوں کہ انٹینسٹی بہت زیادہ تھی، ایموشنز بہت زیادہ تھے، بہت ہائی تھے۔ یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کسی بھی طرف لے کے جائے گا پاکستان کو، یہ کسی بھی طرف لے کے چلا جائے گا، یا تو یہاں سے بہت اوپر چلا جائے گا، اگر آپ نے عاصم منیر جیسا بندہ اگر اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، یا اس کو کوئی کنٹرول کر لے، یا اس کو فوج نکال دے، کچھ بھی کریں آپ،
جیسی بھی صورت میں اس کا ایلیمنیٹ ہونا ہے اور ایک چیز اور وہاں پہ بہت سننے میں مجھے ملی، جب تک وہ کہتے ہیں جی لوگ جی شریف خاندان اس ملک کچھ نہیں بنے گا، یہ بھی ایک اچھی خبر نہیں ہے۔ ایک کسی سیاستدان کے بارے میں یہ بات کہہ دینا کہ اس ملک کا کچھ نہیں بنے گا جب تک یہ زندہ ہے، تو یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کی انٹینسٹی بہت زیادہ، بہت ساری باتیں میں نے نہیں کی، بہت سارے لفظ یہ آف دا ریکارڈ کی جو بہائنڈ دا سین باتیں ہو رہی ہیں، یہ کراؤڈ میں سے باتیں آ رہی ہیں، بچوں کو لے کے پہنچنا، بچیوں کو لے کے پہنچنا، یہ ایک انپریزیڈنٹڈ چیز ہے۔ میں اس کے لیے یقین کریں کہ میں آج مجھے اور کوئی بات نہیں تھی، میرے 2 دن سے، کل رات سے میرے دماغ میں یہ بات گھوم رہی ہے کہ سارا دن گزر گیا میری چیز جن سے نہیں جا رہی کہ جو انٹینسٹی کا لیول میں نے اب فیل کیا، یہ سیاست نہیں ہے، یہ عبادت ہے، یہ ایک نیکسٹ لیول ہے، یہ جہاد ہو رہا ہے، یہ پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے ایک پروسیس سے ہم گزر رہے ہیں۔ اور اگر پاکستانی قوم اس کو کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تھوڑا سا باقی رہ گیا، سارا کام ہو چکا ہوا ہے۔ آج مائیکل پولنگ نے جس طرح آصم منیر کے خلاف درخواست دی ہے کہ ہی از اے مرڈرر، بوچر ہے، اس کو بوچر تک کہا گیا، ایسے بندوں کا پاکستان کی حکومت، پاکستان کے بڑے اداروں میں بیٹھنا جو ہے پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جو بندوں کے اپنے ہی بہن بھائیوں کو پھر واجوں گا سٹارٹ میں کہ ان لوگوں نے اپنے ہی بہن بھائیوں کو قتل کرنے کا کہا، اور وہ ویسے بغیرت ہیں جنہوں نے خود گولیاں بھی چلا دیں کسی ایک، صرف اس لیے کہ نوکری تھی ان کی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ انٹینسٹی کا لیول بڑھتا جا رہا ہے۔ اور خان صاحب کا جب یہ کہہ دینا کہ مجھے آرڈر دیے جاتے ہیں عاصم منیر کی طرف ڈائریکٹ کرنل کو، تو اس کا مطلب عاصم منیر جو ہے وہ اب رسک پہ ہے۔ عاصم منیر کی جو ذات، اس کی جاب، اس کی نوکری ہے نا، وہ اب خطرے میں، اس کو کچھ خود آ کے اپنے انسان بننا پڑے گا عاصم منیر کو۔ اگر عاصم منیر نے اپنے کو کنٹرول نہیں کیا تو یہاں پہ میں بہت بڑی تبدیلی، بہت بڑی چیزیں ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔